بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے فضائل و برکات۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 118، یعنی کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہترین ذکر ہے، اللہ عز و جل ہم پر کرم فرمائے۔ 99 بیماریوں کے لیے دوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا تو اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور اس میں سب سے ہلکی بیماری رنج و الم ہے۔ الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 285، یعنی جو شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے رنج و الم کو ختم فرما دیتا ہے، اسے خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ 99 بیماریوں میں سب سے ہلکی بیماری رنج و الم ہے۔ تو سوچیں، انسان کے ساتھ جو اس کے وہم ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کی سوچیں ہیں، جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہیں، ان سب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کتنا بہترین عمل ہے۔ اللہ عز و جل ہم پر کرم فرمائے۔ نعمت کی حفاظت۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت کرے۔ یعنی اگر اللہ عز و جل آپ کو کسی نعمت سے نوازے، خوبصورتی سے، مال و دولت سے، رزق سے، اولاد سے، خوشیوں سے، عزت، صحت، سلامتی سے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اگر وہ شخص چاہے کہ یہ نعمت باقی رہے، اس کے ساتھ قائم و دائم رہے، تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی لا حول ولا قوۃ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبینا آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔